مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے کا جو مہینہ تھا وہ اسلامی مہینہ کے اعتبار سے سال کا دوسرا مہینہ صفر کا مہینہ گزرا ہے، اور سال کے شروع کے جو 2 مہینے ہیں عام طور سے اسلام کے ہی ماننے والوں کو، جو بظاہر کم علمی اور کم دینی کی وجہ سے ابتدائی 2 مہینوں کو منحوس سمجھتے ہیں، غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، وہیں اگر ہم عیسوی تاریخ کے اعتبار سے سال کی ابتدا والے مہینوں کو دیکھیں تو لوگ اس میں بڑی دھوم دھام سے سب کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی جب نیو ایئر شروع ہوتا ہے، جنوری کا مہینہ آتا ہے، تو بعض لوگوں کے اعمال جانوروں کی طرح ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ اپنی انسانیت کو بھول جاتے ہیں، اور جہاں انسان بن کر انسان کا پیغام دینا چاہیے تھا، آج ہم دیکھیں کہ وہاں پر بھی لوگ کچھ ایسے ہی اعمال کرتے نظر آتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ سال کی ابتدا ہوتی ہے، محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہوتا ہے، تو اس میں بعض لوگ ڈھول تاشے تماشے اور اسی طرح سوگ منانا، غم منانا، کالے کپڑے پہننا، طرح طرح کی خرافات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، طرح طرح کے وہ سب اعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کا قرآن اور حدیث سے، شریعت سے، دین سے، اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ پھر اس پورے مہینے کو لوگ غم کا مہینہ اور سوگ منانے کا مہینہ باور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے مہینے میں اچھے اعمال سے رکے رہتے ہیں، نکاح جیسی اہم ترین سنت کو چھوڑے رکھتے ہیں، اسی طرح دیگر تقریبات کو بھی منعقد نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد والا مہینہ صفر کا مہینہ، جس کو بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اگر حقیقتاً منحوس ہوتا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے تعلق سے ضرور کچھ نہ کچھ ہدایت عطا فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث مبارکہ میں الٹا یہ بیان فرمایا کہ لا سفر، کہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ اور پھر بعض لوگوں نے تو اپنے نبیوں کو ہی، اپنے درمیان آنے والے نبی اور اپنے درمیان آنے والے اللہ کے پیغمبروں کو ہی منحوس کہہ دیا، نعوذ باللہ، جیسے بنی اسرائیل کی قوم میں ہوا اور دوسری قوموں میں ہوا، انہوں نے اپنے نبیوں کو جو ہے منحوس قرار دیا، تو پھر ان نبیوں نے یہ پیغام دیا کہ نہیں، یہ جو نحوست، یعنی وہاں اس قوم میں قحط عام ہو چکا تھا اور سوکھا پڑنے لگا تھا، بارشیں نہیں ہوتی تھیں، غلے نہیں اگتے تھے، کھیتیاں نہیں ہوتی تھیں، اور اسی طرح سے باغات سرسبز و شاداب نہیں ہوتے تھے۔ تو
جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ ان کے درمیان تشریف لاتے، ان کو واعظ و نصیحت کرتے، ان کو خیر کی طرف بلاتے، تو وہ انہی کو منحوس کہنے لگے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام اتارا سورہ یاسین میں اور کہا کہ بھئی تمہاری جو زندگی ہے، تمہاری جو برائیاں ہیں، تمہاری جو بداعمال ہیں، انہی کی وجہ سے نحوست آئی ہوئی ہے۔ بلکہ نبیوں کا آنا تو یہ تو باعث رحمت اور باعث برکت ہوا کرتا تھا۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام آتے تھے، رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہوتا تھا۔ جس قوم میں ہوتے تھے اس قوم کے اندر خاص کر رحمتیں اور برکتیں اترتی تھیں۔ تو ایسے ہی آج ہم دیکھیں تو بعض لوگ بے دینی اور جہالت میں آج بھی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں اور شروع کے 2 مہینوں کو منحوس اور غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں ایسی تمام باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے جن باتوں پر قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل، نص اور ثبوت موجود نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فهو رد، کہ جس کا حکم ہی اسلام میں نہیں ہے، جس کا حکم ہی قرآن حدیث میں نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہے، رد کر دینے کے قابل، اس کو چھوڑ دینا ہی آپ کے حق میں کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اب ربیع الاول کا مہینہ ہے، بعض لوگ 2 مہینے تک رکے رہتے ہیں، پھر اس مہینے میں آ کے ایسی خرافات کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی محبت کو ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ جیسا ان سے بڑا عاشق رسول نہیں، جبکہ وہ 24 گھنٹے کبیرہ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، چہروں سے نبی علیہ السلام کی روزانہ سنتوں کو اتارتے رہتے ہیں۔ ان کے پاؤں کی طرف دیکھو تو 24 گھنٹے ان کے پائجامے، ان کی پینٹیں، ان کے تہبند وہ ٹخنوں سے نیچے نظر آتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ صرف اس عمل کی وجہ سے کہ ان مرد اپنے ٹخنوں کو ڈھک رہا ہے، اپنے ٹخنوں سے کپڑے کو نیچے لٹکا کے رہتا ہے، وہ جہنم میں جا سکتا ہے، صرف اس عمل کی وجہ سے۔ 10 بڑے ایسے گناہ کہ جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی نظر ہٹ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت اپنی اٹھا لیتے ہیں بندوں کے اوپر سے، اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ کپڑے ٹخنے سے نیچے رہیں۔ تو آپ دیکھیں ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں، جو خود نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنانا نہیں چاہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا نہیں چاہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کو اختیار نہیں کرتے، ایسے لوگ محبت کے دعوے کرتے ہیں، ایسے لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایسے لوگ یقینی طور پر جھوٹے اور کذاب ہیں۔ دیکھیے کہیں نہ کہیں مسلمان ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر ایک اہل ایمان میں سے ہر ایک کے دل میں کسی نہ کسی درجے موجود رہتی ہے، لیکن محبت کے اظہار کے بھی طریقے ہوتے ہیں، جو آج ہم نے طریقے اختیار کر لیے اور عید میلاد النبی منا رہے ہیں، اس مہینے کے اندر جلسے جلوس کر رہے ہیں، تو یہ کوئی محبت کے اظہار کا طریقہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے محبت کے اظہار کے لیے ضروری ہے 2 باتوں کا خیال رکھنا، کہ ایک تو سامنے والے کا مقام و مرتبہ ہمارے ذہن میں رہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، وہ کس درجے کا آدمی ہے۔ دیکھیے آپس میں انسانوں میں بھی محبتیں ہوتی ہیں، انسان بھی آپس میں محبت کرتے ہیں اور ہر ایک دوسرے سے اس کا اظہار بھی کرتا ہے، تو اظہار کرنا ایک طرح سے ضروری سا ہوتا ہے، باپ بیٹے کے لیے، بیٹا باپ کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، اسی طرح سے تمام تر رشتے ناطے جتنے بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان رشتے ناتوں میں دیکھیں تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا، اس رشتے کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس دلانا ضروری ہوتا ہے کہ ہاں واقعتاً ہم تم سے محبت کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اپنے عمل سے، کہیں نہ کہیں اپنی زبان سے، کہیں نہ کسی اپنے فعل سے ہم سامنے والے کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم تم سے محبت کرتے ہیں، یعنی محبت کا اظہار۔
لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے بچوں سے یا بچے جو ہیں اپنے باپ سے جس طرح سے محبت کا اظہار کرتے ہیں آپ نے بچوں سے محبت کا اظہار کیا کہ آپ وہی طریقہ اپنے ماں باپ سے بھی محبت کے اظہار میں کرتے ہیں؟ وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ ماں باپ سے جب محبت کا اظہار کیا جاتا ہے تو طریقہ الگ ہوتا ہے، بچوں سے جب محبت کا اظہار کیا جاتا ہے طریقہ الگ ہوتا ہے، بیوی سے جب محبت کا اظہار کیا جاتا ہے طریقہ الگ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، اسی حساب سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کیا کریں۔ یہ ڈھول تاشے بجانا، یہ ننگا ناچ کرنا، یہ ادھر ادھر الٹے سیدھے کاموں کو انجام دینا، کوئی ان طریقوں سے نبی خوش ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ محبت کے اظہار کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باسعادت اس مہینے کے اندر ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت آمد باسعادت دنیا میں ہوئی ہے تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ پھر یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، اس دنیا سے آپ رخصت ہوئے ہیں، انتقال فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسرا بڑا کام اس مہینے میں ہوا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف، جب دین پر چلنا مشکل ہوا، دین کے کاموں کا کرنا مشکل ہوا، دین کے پیغام کو عام کرنا مشکل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے، ہجرت، اپنے گھر بار وطن کاروبار سب کچھ چھوڑ کر کسی دوسری طرف جانا، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 3 عمل ایسے بیان کیے گئے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ جن پر پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک تو کلمہ پڑھ لینے کے بعد کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو حقیقی معنی میں اپنا لیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے، تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ، ساری کوتاہیاں، ساری غلطیاں، ساری خطائیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان حج پر جاتا ہے، حج کر کے آتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کولدتہ امہ، کہ وہ گناہوں سے ایک سا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ اسی طرح تیسرا عمل یہ ہے ہجرت کا کہ جب کوئی دین کی خاطر، اپنی عزت نفس کی خاطر ایک علاقے سے کسی دوسرے علاقے کی طرف، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو دین کی خاطر جب ہجرت کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل پر بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ان 3 باتوں کی وجہ سے عظیم مہینہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی مہینے میں ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور یہی مہینہ ہے کہ جس میں آپ کی وفات ہو رہی ہے، یہی مہینہ ہے کہ جب آپ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر ہجرت فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کو ہی مخصوص کر لینا محبت کے اظہار کے لیے یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں، آپ کی جو ہمارے لیے محبتیں ہیں، آپ نے جو ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، قیامت تک جن دعاؤں کی برکت سے آج ہم سنبھلے ہوئے ہیں، آج ہم کسی بڑے عذاب اور کسی بڑے حادثے کا شکار نہیں ہو رہے، یہ سب ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں۔ پچھلی قوموں کی طرح ہم ہلاک نہیں ہو رہے، پچھلی قوموں کی طرح ہماری شکلیں بندروں کی طرح نہیں بنائی جا رہی، جبکہ اس قوم میں صرف ایک دن مچھلی کا شکار کرنے سے ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اور انہوں نے اس کے باوجود اس دن اللہ کی نافرمانی کی۔ صرف اتنی سی نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کو کونوا قردۃ خاسئین، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہے بندر بنا دیا گیا، ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا گیا۔ کہ آج ہمارے عمل ان سے بڑے نہیں ہیں جو ہم کر لیتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں؟ کیا نماز کا چھوڑنا اس سے بڑا گناہ نہیں ہے؟ کیا شراب کا پینا، جوا کا کھیلنا، بدکاری کرنا، اسی طرح سے کوئی بھی ہم جو آج بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، جوا، سٹا، سود، بیاز، یہ سب ان سے بڑے گناہ ہیں۔ لیکن آج ہماری
ویسی پکڑ نہیں ہو رہی جیسے پچھلی قوموں کی پکڑ ہو چکی ہے۔ یہ سب ہمارے نبی کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اگر ہمارے نبی نے ہمارے حق میں یہ دعائیں نہ کی ہوتی تو آج ہم بھی بندر اور خنزیر بنا دیے گئے ہوتے، ہماری شکل بندروں اور سوروں کے جیسی ہو چکی ہوتی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت ہے کہ آج اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ آج بڑے بڑے گناہوں کے کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہم پر کوئی بڑی آفت نہیں نازل فرماتے ہیں۔ اگر کسی علاقے میں بہت حد سے زیادہ تجاوز ہوا اللہ کی نافرمانی میں تو پھر بس تھوڑا بہت اللہ تبارک و تعالی سیلاب بھیج دیتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، چند لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ لیکن پچھلی قوموں کی اگر ہم تاریخ دیکھیں، پورے کے پورے ملک اللہ تبارک و تعالی نے تباہ کر دی، پورے کی پوری ان کی تاریخ مٹا دی گئی۔ جو پورے قبیلے تھے یکدم بالکل دنیا سے مٹا دیے گئے، صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ ہم دیکھیں قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم لوط کو، اسی طرح سے کتنی قوموں کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو ہم دیکھیں کتنی قوموں کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے کہ ان کی بدعملی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری ہی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن آج اگر ہمارے ساتھ یہ حالات نہیں ہیں، اجتماعی طور پر ایک بڑا حادثہ، بڑا عذاب ہم پر نہیں آ رہا ہے، بڑی ہلاکت میں ہم نہیں جا رہے ہیں، اس کی وجہ ہے ہمارے نبی کی محبت، ہمارے نبی کی دعائیں۔ تو اگر آج ہمارے نبی کی دعائیں اور محبتیں ہمارے لیے نہ ہوتی جو قیامت تک انشاءاللہ باقی رہیں گی تو ہم بہت گئے گزرے ہوتے، ہمارا نام و نشان تک مٹ گیا ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ آپ کی محبت کے صدقے میں آج ہم زندہ ہیں، آج ہم اچھی حالت میں، آج ہم اپنی جگہ موجود ہیں، نہیں تو ہمارا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہتا۔ جس طرح کے آج ہم اعمال کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم نبی کی محبت میں اعمال کو ہم چھوڑنا شروع کر دیں، ہم سود اور بیاج کے لین دین سے باز آ جائیں۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں مرد حضرات اس برے فعل کے اندر ملوث ہیں اور تھے بہت سے، الحمدللہ بہت سے بچ چکے ہیں، وہیں آج ایک عورتوں کی ایک بڑی تعداد اس عمل کے اندر ملوث نظر آتی ہیں، جو گھر گھر عورتوں کے اندر سود، بیاج اور انٹرسٹ پر رقمیں تقسیم کر رہی ہوتی ہیں، لون اور قرض کے نام پر جو ہے غریب عورتوں کا استحصال کر رہی ہیں، ان کے گھروں کو، ان کے مکانوں کو، ان کی دکانوں کو لوٹ رہی ہیں اور بعض لوٹ رہے ہیں، ان کے گھروں اور دکانوں اور مکانوں پر قبضے کرنے، زبردستی ان کو لالچ دے کر، ان کی حمایت کر کے، ان کی ہمدردی کر کے۔ ایسی ہمدردی سے بچے بھائی جو آپ کی بھی دنیا تباہ کر دے اور دوسروں کی بھی دنیا تباہ کر دے۔ ہمیں اس عمل سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ کوئی ایسے عمل کو کرتا ہے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ جس نے کبھی بھی اس عمل کو کیا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، کبھی بھی اس کے اثرات زندگی میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں تو اس عمل کو چھوڑ چکا ہوں، تو پھر آج میرے ساتھ کیوں حالات ہیں؟ پچھلے گناہوں کا اثر آپ کے پاس 40 سال کے بعد بھی آ سکتا ہے، آپ کے اوپر ان کے اثرات اور ان کی وجہ سے آپ کے اوپر جو پکڑ ہے، جو مصیبتیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو یہ ساری خرابیاں ہیں، یہ آپ کے پاس 40 سال کے بعد بھی آ سکتی ہیں۔ اس لیے سچی پکی توبہ کر کے ہم ایسے تمام عملوں کو صرف نبی کی محبت میں چھوڑنے کا ارادہ کر لیں، انشاءاللہ دیکھیے زندگی پرسکون ہونی شروع ہو جائے گی اور زندگی میں عزتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اب نبی سے جو محبت کا ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں، ہم میں سے بعض لوگ جس طریقے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ طریقہ کیسا ہے اور طریقہ اصل کیا ہونا چاہیے، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں خاص اسی کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔